ونصلي ونسلم على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسلام ٹی وی چینل کے تمام ممبران السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام ہے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام ہے فخر موجودات فخر نو انسانی. یا رسول اللہ تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، شریک حال قسمت ہو گیا پھر فضل ربانی. یا رسول اللہ زمین کا گوشہ گوشہ نور سے معمور ہو جائے، تیرے پرتوں سے مل جائے ہر ایک ذرے کو تابانی. یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو، یا رسول اللہ تیرا در ہو میرا سر ہو، میرا دل ہو تیرا گھر ہو، تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. سلام ہے آتشین زنجیر باطل توڑنے والے، سلام ہے خاک کے ٹوٹے ہوئے دل جوڑنے والے. معزز خواتین و حضرات، آج کا جو موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ یہ ہے کہ تاریخ کے حوالے سے مدینہ پاک کیسے بسا. یہ یثرب ہوا کرتا تھا، یہ مدینہ کیسے بنا اور مدینہ المنورہ کیسے بنا. تو کچھ ہسٹری آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج ہم بڑے آسانی سے کہہ لیتے ہیں کہ میرا سینہ مدینہ ہی بنا دو یا رسول اللہ. خواہش تو بڑی اچھی ہے، کوئی شک نہیں کہ اللہ کرے ہمارا سینہ مدینہ بن جائے، لیکن ساری باتیں یہ ہیں کہ بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرما دیا کہ گلہ نال نے رتبے مل دے، لا کے پیار نبھانا اوکھا. تو آج وہ چند چیزیں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں جو ہمارے پردے سے اوجھل ہیں، پردے کے پیچھے ہیں. آپ کو پتا ہوگا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت سے کافی دن پہلے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فارس سے چل کر مدینہ جا آباد ہوئے تھے، اور صرف اس وجہ سے کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ یہاں وہ نبی مکرم، نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں گے اور یہ وہ شہر ہوگا. تو اب مدینہ پاک پہلے سے آ کر آباد ہو گئے تھے. خیر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرما دیا، اور اعلان نبوت فرمانے کے بعد مصیبتوں کے پہاڑ کا ایک سلسلہ آپ کے اوپر ٹوٹ پڑا. اور طرح طرح کی اذیتیں اہل مکہ نے، سرداران مکہ نے دینا شروع کر دیں. چند لوگ آپ کی پکار پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ عرصہ دیکھا تو اندازہ لگا لیا کہ یہاں مکہ میں اسلام کی تحریک کو پنپنے نہیں دیا جائے گا. تو آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ایک وفد روانہ کیا نجاشی بادشاہ کے پاس، اور خط لکھ کے دیا کہ ہم یہاں اسلام کی ترویج چاہتے ہیں. خیر، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ آپ وہاں جا کر اسلام کی حوالے سے کام کریں، راہ ہموار کریں. جب راہ ہموار ہو جائے گی تو پھر مجھے لکھ دینا، میں بھی وہاں آ جاؤں گا اور اسلام کی تحریک کا آغاز وہاں سے کریں گے. اب یہ بات
حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لے کے اور اپنے مشن پر روانہ ہو گئے. 5 یا 7 ساتھی ان کے ساتھ تھے. نجاشی بادشاہ سے ملے. ادھر ابو جہل نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کیا، لیکن اس کی کچھ نہ بن پڑی. قصہ مختصر کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ اسلام کے لیے راہ ہموار کرنے لگے، لوگوں کو انٹروڈکشن کروانے لگے. اور اسی دوران پیچھے سے مدینہ پاک تک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اعلان نبوت کی خبر پہنچ چکی تھی، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست حق پر بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے 12 صحابی اس جگہ سے 12 لوگ چل پڑے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پر آ کر انہوں نے اسلام قبول کیا. مکہ پاک، مدینہ پاک سے وہ آئے تھے. مکہ پاک پہنچ کر جب انہوں نے اسلام قبول کیا، 1-2 دن وہاں رہے، اس کے بعد اجازت لے کر واپس مدینہ پاک چلے گئے اور وہاں جا کر اسلام کا اور تبلیغ کا فریضہ سر انجام دیا. اور اس وقت ان کی کاوش کے سلسلے میں اور کاوش کے نتیجے میں 1 سال کے دوران، یعنی جب وہ اگلے سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں مکہ پاک واپس آئے تو اب ان کی تعداد 42 ہو چکی تھی. 42 لوگوں نے اسلام قبول کیا. یہ سب انصار صحابہ تھے. جب انہوں نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں 2 دن وہ رہے، جب انہوں نے دیکھا کہ گھڑے میں اذان دی جاتی ہے اور چھپ کر کسی کے گھر میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ حالات تو اسلام کے لیے ایسے ہیں جو اسلام کی تحریک کو پنپنے نہیں دیں گے. بالآخر انہوں نے دیکھ کے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کر ہی دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ مکہ والے آپ کی قدر نہیں جانتے، لہٰذا آپ ہمارے ساتھ مدینہ چلیں. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم جانتے ہو کہ میرے لے جانے کی تمہیں کتنی قیمت ادا کرنی پڑے گی. انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، ہم جانتے تو نہیں، لیکن یا رسول اللہ جو آپ حکم کریں گے ہم وہ قیمت ادا کریں گے. آپ صرف حکم فرمائیں کہ قیمت کیا ادا کرنی پڑے گی. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیمت یہ ادا کرنی پڑے گی کہ گردنیں دینا ہوں گی اسلام کے لیے، اور اسلام کی تحریک کو پروان چڑھانے کے لیے گردنیں دینا ہوں گی.